الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر 59 7ویں آیت۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا، یعنی غنیم منافع کا 1/5واں حصہ اور جو کچھ بھی حیثیت کے مطابق ہو، پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے اور قربا رشتہ داروں کے لیے اور یتامہ یتیموں کے لیے اور مساکین مسکینوں کے لیے جو غربت کا شکار ہو جائیں، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے، تاکہ وہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے بس رک جاؤ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ الحشر 59 کی 8 اور 9۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون ما ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے ہے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے سینوں میں حاجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے نفسوں پر اثر ہوتا ہے اگرچہ غربت یا خصاصہ ان کے ساتھ ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کی کنجوسی سے محفوظ رہا بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ الانفال 8 اس کی 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنیم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، پس بے شک اس کا 1/5واں حصہ یعنی صدقہ خیرات اللہ کے لیے، رسول پیغمبر کے لیے اور قربا رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا
فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، یعنی جو کہ اللہ نے بستیوں والوں سے دلوایا 1/5 حصہ اور جو کچھ بھی ان کے حیثیت کے مطابق ہو، اور اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الحمزہ 104 اس کی 2 آیت۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو کہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے۔ المجادلہ 58 اس کی 12 آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو بس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یا جو سامنے ہے آگے بھیجو، جو کچھ بھی حیثیت کے مطابق ہو، وہ تمہارے لیے بہتری اور زیادہ طہارت ہے۔ پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الانفال 8 کی 69۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کھاؤ اس میں سے جو تمہارے غنم منافع کا 4/5 حصہ ہے، جو اچھا اور حلال ہے، اور اللہ سے تقویٰ کرو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مجادلہ المجادلہ 58 کی 13۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات وإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تمہیں ترس آتا ہے کہ تم اپنا مشورے کے لیے صدقہ خیرات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، پر جب تم نہیں کرو گے اور اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا، پھر صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ توبہ 9 اس کی 102 آیت۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا جنہوں نے صحیح عمل کو دوسرے برے عمل کو ملایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ 9 کی 103 اور 104۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو جو کچھ بھی حیثیت کے مطابق ہو، تاکہ اس کے ساتھ تو ان کا تزکیہ اور ان کی طہارت کر اور تو ان کے اوپر نماز پڑھ، بے شک تیری نماز ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ التوبہ 9 کی 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات خیرات یعنی غنیم منافع کا 1/5 حصہ یا جو کچھ بھی حیثیت کے مطابق ہو، فقراء کے لیے اور مساکین مسکینوں کے لیے جو غربت کا شکار ہوں، عاملین کام کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جو رقاب یعنی غلامی میں ہیں، اور ان کے لیے جو غارمین جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ 2 کی 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کو قبلہ یعنی ایمان کی سمت بناتے ہوئے پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور الکتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ اس اللہ کی محبت پر مال دیتا ہے، یعنی 1/5واں حصہ غنیم کا اور جو کچھ بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ کن کو دیتا ہے؟ یعنی قربا رشتہ داروں کو اور یتامہ یتیموں کو اور مساکین مسکینوں کو اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کو اور سائلین سوال کرنے والوں کو اور رقاب غلاموں کو، اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب انہوں نے عہد کیا، اور سختی اور ضرر میں صبر کرتے ہیں اور سختی کے وقت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی لوگ تقوی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آل عمران 3 کی 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی شے میں سے، بس بے شک اللہ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اللیل 92 کی 18، 19، 20، 21۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنے مال کا جواز دیتا ہے، یعنی غنم منافع کا 1/5واں حصہ۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، اور وہ اپنے پاس سے کسی ایک سے نعمت کی جزا نہیں چاہتا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، سوائے ڈھونڈتا ہے اپنے رب کے چہرے کو یا اپنے رب کی ذات کو جو اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ضرور وہ راضی ہو جائے گا۔ المعارج 70 کی 24-25۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق یعنی زمرے والوں کا حق معلوم ہے، یعنی غنم منافع کا 1/5واں حصہ اور جو کچھ بھی حیثیت کے مطابق ہو، سائل سوال کرنے والوں کے لیے اور زمرے والوں میں سے محروم رہ جانے والوں کے لیے۔ سورہ فاطر 35 اس کی 29۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک وہ جو اللہ کی کتاب سمجھ کر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں چھپ کر اور اعلانیہ، اور وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا۔ سورہ البقرہ 2 کی 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ مثال اناج کے دانے کی جو اگاتی ہے 7 بالیاں، یعنی جو اناج کے دانوں کا حصہ ہیں، ہر بالی میں 100 اناج کے دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر بیت اللہ سے قواعد بلند کیے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی تنہائیوں کی جگہیں دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مبعوث مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، اور جب تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں یعنی آدم اور اس کے جوڑے نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی اور ہمارے امور میں زیادتیوں کی بخشش فرما دے اور ہمیں ثابت قدم بنا اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کیا پس تحقیق اس کو رسوا کیا اور ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار ایمان کے لیے، یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے یا پورا کرے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم سے وعدہ کیا، اور تو ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو۔ اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے رب ہماری بخشش کر دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور مومنوں کے لیے حساب کے قائم ہونے والے دن۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے،
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور مجھے زندگی دے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا۔ ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اور میرے رب میرے لیے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے زبان یعنی قرآنی عربی زبان کی روح کا ترجمہ اور وضاحت کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے متعلق کینہ نہ رہے۔ اے ہمارے رب پالنے والے، بے شک تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی یہ کہ مجھے شیطان نے ضرر پہنچا کر چھو لیا اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام جب غصے میں چلا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے، پس اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے تو ہی ہے، تیری تسبیح ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی تو ہمارا مولا سرپرست ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہماری ازواج جوڑے اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے رب، بے پرواہ ہے تیرا پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام و مرسلین پر، اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.